السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے قریب بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو یہ شخص کون ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ دیں گے؟ یہ قیامت کا وہ دن ہوگا جب سخت گرمی ہوگی، سورج جو ہے بالکل سر کے اوپر ہوگا اور تمام لوگوں پر خوف طاری ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے، خوف سے گھبرا رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی صف بنائے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ النبأ میں 30ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی صف بنا کر کھڑے ہوں گے اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، کلام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وقال ثوابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ بات کرنے کی جو ہے اجازت ملے گی، اور اس کو بھی کہا جائے گا کہ وقال ثوابا، سچی بات کرو، صحیح بات کرو۔ تو قیامت کا یہ اتنا سخت دن ہوگا، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا کہ یہ کون شخص ہوگا، اس کے بارے میں آج میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں خدا کے خوف سے روتا ہو، یعنی تنہائی کے اندر جب کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو، تنہا بیٹھا ہے، اس وقت اس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور اللہ کا خوف اس پر طاری ہو جائے، قیامت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو تنہائی کے اندر اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ تہجد کے وقت علماء نے فرمایا ہے کہ تہجد کے وقت جو شخص روتا ہے، تہجد کے وقت رو کر دعائیں مانگتا ہے، اگر اس کو رونا نہیں آتا، رونے والا انداز بنا لیتا ہے، شکل بنا لیتا ہے، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں، اتنے آنسو بھی نکل آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس خوش نصیب شخص میں، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو تہجد کے وقت رونے والے شخص، تہجد کے وقت جب تنہائی ہوتی ہے، انسان نماز کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، گھر والے بھی سو رہے ہیں، یہ شخص رات کی تنہائی میں آخری پہر میں اٹھا، اس نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کیا، اور دعا میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنسو کا قطرہ بھی اتنا زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے قطرے کی وجہ سے اس شخص کو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 7 خوش نصیب اور 7 آدمی ہیں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو تنہائی میں خوف خدا کی وجہ سے رو جاتا ہے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو دوسری حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھتا ہے، آپس میں 2 مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض کی وجہ سے محبت نہیں رکھتے ہیں،
بلکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ مسلمان آپس میں مل کر رہیں، آپس میں محبت رکھیں، آپس میں نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں۔ تو اس وجہ سے وہ آپس میں محبت رکھتا ہے، تو فرمایا یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور جس شخص کا دل مسجد میں ہر وقت لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر دوسری نماز کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے، یعنی اثر پڑھ کے نکلا ہے تو اب مغرب کی فکر ہے کہ مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھوں، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے کتنا ٹائم رہ گیا، میں فوراً مسجد میں پہنچوں۔ تو فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو اپنے مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو عدل و انصاف کرتا ہے جو شخص، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس طرح کئی سارے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، تو یہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں، ٹھنڈے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا حصہ بھی ہو جائے، یہ دعا کیا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میں تہجد کی توفیق بھی دے، اور تہجد میں رونے والے بنیں، رو کر اللہ کے سامنے مانگنے کی کوشش کریں۔ یہ آنسو جو نکلیں گے یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور اسی طرح نماز کی فکر ہو، باجماعت نماز کی پابندی کریں، اور مال خرچ کرنے میں ریاکاری نہ ہو، ایسے چھپا کر دیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو اس طرح خفیہ طریقے سے مال کو خرچ کیا جائے، تو یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔